حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو خود حدیث سنے اور لوگوں تک پہنچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ذکر الہی کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرے اور جو ذکر نہ کرے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔ نماز جمعہ کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مثل غسل جنابت کے یعنی خوب اچھی طرح غسل کر کے اس کے بعد نماز کے لیے چلے تو گویا اس نے ایک اونٹ کا صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک گائے کا صدقہ کیا، اور جو تیسری گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک سینگوں والا مینڈا صدقہ کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک مرغی صدقے میں دی، اور جو پانچویں گھڑی میں چلے تو اس نے گویا ایک انڈا صدقہ میں دیا۔ بس جس وقت امام خطبہ دینے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے اندر آ جاتے ہیں اور ثواب کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے۔ روزے کی فضیلت اور عظمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ عذاب الہی کے لیے ڈھال ہے، بس روزے دار کو چاہیے کہ وہ فحش بات نہ کہے اور جہالت کی باتیں مثلاً مذاق، جھوٹ، چیخنا چلانا اور شور و غل مچانا وغیرہ بھی نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 مرتبہ کہے کہ میں روزے دار ہوں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک اور خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش و شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے تو روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، لیکن روزہ کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ملے گا۔ نیکی یا برائی کا ارادہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من جملہ دیگر روایات قدسیہ کے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں اور ظاہر کر دیا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے، بس جس نے نیکی کا محض ارادہ کیا اور ابھی عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں پوری نیکی لکھے گا، اور جس نے نیکی کا ارادہ کر کے عمل بھی کر لیا تو اس کے نامہ اعمال میں 10 سے 700 تک بلکہ اور دگنی تگنی جتنی چاہے گا نیکیاں لکھے گا، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر سے مرتکب نہیں ہوا، اس کے لیے بھی ایک پوری نیکی کا ثواب لکھے گا، اور جس نے ارادہ کر کے برائی کر بھی لی تو اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔